بعض حالات میں مرد کسی بات کو نیگیٹو لے جاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت کیا حالات تھے، یا اس وقت میری گھر کی خاتون خانہ نے یہ رویہ کیوں اختیار کیا، بغیر تحقیق کیے، بغیر پوچھے ایک نیگیٹو تھنکنگ ان کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ میرے ماں باپ یا میری بہن بھائی آتے ہیں تو اس کا یہ رویہ ہوتا ہے، جب اپنے اس کے آتے ہیں تو اس کا یہ رویہ ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ ڈیٹیل سے نہیں جاؤں گی، لیکن مختصر یہ ہے کہ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہوتا پیچھے کیا ہے نیگیٹو تھنکنگ۔ اگر پازیٹیو تھنکنگ ہو تو دونوں کے لیے برابر ہے، مرد کے گھر والے عورت کے لیے برابر ہے اور عورت کے گھر والے مرد کے لیے اسی طرح عزت کے حقدار ہے۔ اور اللہ کا کرم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساس سسر کو بھی ماں باپ جیسا ہی درجہ دیا ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ خدا نخواستہ عورت بیوہ ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے تو بھی وہ اپنے سسر کے نکاح میں نہیں جا سکتی، کیونکہ اس کا درجہ حقیقی والد جیسا ہی ہے۔ تو پھر اگر وہ یہ چیز سمجھے گی یا وہ سمجھے گا تو پھر یہ فرق نہیں آئے گا۔ یہ جو ہمارے ہاں ہے نا، یہ جوائی کا کنسیپٹ، یہ ختم ہو کے بیٹے کا کنسیپٹ ہو جائے گا۔ تو جوائی یہ پھر ڈیمانڈ نہیں کرے گا کہ میں جب جاؤں تو میرے آگے پیچھے ہوا جائے اور پیر سے سر تک مجھے پروٹوکول دیا جائے۔ اگر بہو کے بھی ذہن میں یہ آ جائے نا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، تو کتنی کمیاں اور کتنی اس کے ساتھ میکے میں بھی اس کی خواہشیں دبی ہوں گی، اور اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوگا، تو آگے بھی اس کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ بھی میرے ماں باپ ہیں، یہ بھی تھکے ہوں گے اپنی اولاد کے لیے اسی طرح، اور اس مقام پہ اگر آج میرا شوہر ہے تو پہنچانے والے یہی میرے ماں باپ ہوں، ان کے ماں باپ ہوں گے، جس طرح میرے ماں باپ نے میری تربیت کر کے آج مجھے اس مقام پہ پہنچایا۔ ہم اپنے گھر والوں کی تو ہر وقت تعریف کرتے ہیں، چاہے وہ غلطی ہو، جھوٹی ہو، چھپا لیتے ہیں، لیکن سسرال کی پازیٹیو باتیں بھی ہم کہتے ہیں میں جانتی ہوں یہ کیوں کیا جا رہا تھا، پیچھے کیا لالچ تھا یا پیچھے کیا تھا، ان باتوں سے باہر نکلی۔ اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، کوئی کیسا بھی ہو لیکن آپ کو ویسا نہیں ہونا۔ انکار کا عمل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نوازے، جس سے چاہے لے لے، کسی کو بڑھا کے دے، کسی کو کم کر کے دے، دونوں صورتوں میں آزمائش ہی ہے۔ لیکن اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میری بہن کو یہ ملا اور مجھے نہیں ملا، اس کی شادی اچھے گھرانے میں ہوگی، میری نہیں ہوئی، اس کا شوہر بہت گڈ لکنگ ہے اور میرا نہیں، وہ بہت امیر ہے اور میرا نہیں، پھر دیورانی جٹھانیوں میں یہی پرابلم شروع ہو جاتی ہے، پھر نند بھابھیوں میں یہی شروع ہو جاتی ہے۔ نکلے اس سے باہر، ہر ایک کا اپنا نصیب ہے، ہر ایک کی اپنی آزمائش ہے۔ اس سوچ سے اوپر اٹھ کے آپ کو جو ملا اس کے اندر خوبصورتی پیدا کریں، تاکہ کوئی بہت بھی اچھے حالات میں، لیکن جب وہ آپ کو دیکھے تو وہ رشک کرے کہ ان میں کتنی محبت ہے، ان کے گھر میں کتنا سکون ہے، یہ ایک دوسرے سے کتنا کرتے ہیں۔ اگر آپ میں محبت ہوگی، مثبت سوچ ہوگی، گھر کا ماحول خوبصورت ہوگا، تو آپ جیسی زندگی گزارنا چاہیں گے لوگ۔ بھول جائیں گے کہ ہماری بیوی بہت خوبصورت ہے، حسین ہے، کہیں گے وہ خوش نصیب ہے کہ اس کے گھر میں ایک جنتی عورت ہے جس نے گھر کو جنت بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو ماحول بالکل چینج ہو جائے گا آپ کے گھر کا۔ تو اپنے گھر کا ماحول چینج کرنے کے لیے اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کریں۔ میرے سمجھانے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ یہ ٹپ کہ اچھا کھانا بنائیں یا فلاں کرے، فلاں بہت ہو گئی نا، یہ باتیں سن بھی لی، پڑھ بھی لی، ضروری بھی ہیں، میں ان کو نعوذ باللہ غیر ضروری نہیں کہہ رہی، لیکن اصل چیز کیا ہے پیچھے، کہ میں یہ کس لیے کر رہی ہوں کہ میرا شوہر راضی ہو جائے، میری نندیں، نہیں، میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میرا رب کی رضا اس کے اندر ہے۔ کوئی بھی دروازے سے اندر آئے گا اور جب میں اس کا دل خوش کروں گی، چاہے وہ میری نندیں ہیں یا میری بہنیں ہیں یا میری کوئی بھی رشتہ ہے، تو میرا رب راضی ہوگا، وہ مجھے دعائیں دیں گی۔ لیکن مثبت سوچ نہیں، نیگیٹو، میں صرف دکھاوے کے لیے کر رہی ہوں، مجبوری کے لیے کر رہی ہوں، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر ویسے ہی لوگ بہت خوشی سے آتے ہیں، کہتے ہیں ہم صرف اور صرف آپ کے اخلاق کے پیچھے آتے ہیں۔ کئی لوگ دیکھیں نا نیکی کی راہ سے بھٹکانے کے لیے آ جاتے ہیں، یا کئی لوگ کیا کہتے ہیں، آپ تو سسرال میں پیسی گئی ہو۔ میں نے یہ واقعہ پہلے بھی سنایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اسی طرح ایک مہمان کسی کے گھر گئے، ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے تو کچن قریب تھا، تو وہاں سے ہر قسم کی آواز آ رہی ہوتی تھی،
تو وہ لکھتے ہیں کہ جٹھانی آئی، دیورانی آئی تو اس نے جٹھانی کو کہا دیکھو ہر کوئی تمہیں ہی کہتا ہے کچن میں جاؤ چائے بناؤ مہمان آئے، مجھے نہیں کہتا، کیونکہ تم نے سر پہ ہی بڑا چڑھایا، تم نے آتے ہی سارا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا، مجھے دیکھو میں نے صاف انکار کیا ہے، اب کسی کی ضرورت نہیں مجھے کوئی کہ۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ میرے سارے گھر والے، میرے سسرال والے مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ میرے ہی ہاتھ کا کھانا چاہتے ہیں، میرے ہی ہاتھ کی چائے پینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کچن میں سنبھالوں کیونکہ وہ مجھ سے بہت مطمئن ہے، تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ان کے خوشی کا سبب بنی ہوں، نہ کہ تلخی کا، تو میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ تو دوسری خاموش ہو گئی۔ یہ ہوتی ہے نا مثبت سوچ۔ ہم کہتے ہیں کہ میں ملی ہوئی ان کو سارے بوجھ مجھ پہ ڈالنے کے لیے۔ شکر کریں کہ لوگ آپ سے کچھ کہتے ہیں، آپ کی ہاتھ کی چائے یا آپ کے ہاتھ کا کھانا پسند کرتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھنا، آپ کو بلانا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے پازیٹیو سوچ۔